بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونک سے بجھا دے۔ واللہ متم نورہ، جبکہ اللہ اپنے نور کا اتمام ہر صورت کر کے رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے کافرون کو برا ہی لگے۔ یہ سورہ صف کی 8ویں آیت ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا تھا جو دین کے خلاف پروپوگنڈا کرتے ہیں، کسی نہ کسی طرح اسلام کو روکنا چاہتے ہیں۔ اس آیت کا موضوع ان کے اس منفی پروپوگنڈا کی حقیقت کو کھول کے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اس تمام افتراء علی اللہ الکذب، جھوٹے پروپوگنڈا کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نور کو بڑھنے سے روک دیا جائے۔ نور کا لفظ قرآن میں ہدایت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نور اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا رسالت کا نظام، جس کے ذریعے اس دنیا میں ہدایت کی روشنی پھیلتی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام خلاف منفی پروپیگنڈا پھیلا کر کسی طرح اسلام کو آگے بڑھنے سے روک دیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت مثال ہے۔ دیکھیں اسپرچولی نور اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہدایت کا نظام۔ اور فزیکلی اس دنیا میں نور اللہ کیا ہے؟ سورج، اسی سے روشنی پھیلتی ہے، اسی سے نور پھیلتا ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح رسول کا آنا ہر طرف روشنی کر دیتا ہے۔ قرآن میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیرن کہا گیا۔ سورج کی روشنی سے ہر دھندلی شے واضح ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے، ساتھ ہی اس پر عمل کر کے بھی دکھاتا ہے۔ اسلام سے متعلق ہر دھند چھٹی چلی جاتی ہے، اللہ سے متعلق ہر دھند چھٹی چلی جاتی ہے۔ افواہہم کہتے ہیں منہ کی پھونک کو۔ جیسے سورج کو منہ کی پھونک سے نہیں بجھایا جا سکتا، اسی طرح ان کے منہ سے نکلنے والے یہ پروپوگنڈا دین کو نہیں بجھا سکتے۔ جیسے سورج کی روشنی کے آگے لوگوں کی پھونک کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اسی طرح رسول کا با کمال کردار اور بہترین اسوہ حسنہ، ان کی منفی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے رسول کے اسوہ حسنہ کے آگے، رسول کے بہترین کردار کے آگے۔ یعنی نور کو چھپانے کی کوشش کی جا سکتی ہے مگر چھپایا نہیں جا سکتا۔ اب کوئی شخص یا بہت سے لوگ دن کی روشنی میں اگر سورج کو اپنے منہ کی پھونک سے بجھانے کی کوشش کریں گے تو عقل مند نہیں، احمق لگیں گے۔ اسی طرح رسول، اس کے معجزے، اسلام کے خلاف، اللہ کے نور کے خلاف جو بھی پروپوگنڈا کر لیں یہ احمق ہی لگیں گے۔ کیوں؟ جیسے سورج کی روشنی آنکھوں پر اثر کرتی ہے، اب چاہے کوئی کہتا بھی رہے کہ سورج طلوع نہیں ہوا، آپ اسے بے وقوف اور جھوٹا سمجھیں گے۔ اسی طرح نور اللہ آپ کے دل پر اثر کرتا ہے۔ جب دل بدل جاتا ہے، پھر کوئی کہتا بھی رہے کہ اسلام دہشت گردوں کا مذہب ہے، آپ نہیں مان سکتے۔ کوئی زور دیتا رہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، آپ کبھی بھی نہیں مان سکتے۔ آپ نے شاید مغربی ممالک کے بہت سے مسلمان ہونے والے لوگوں کی گفتگو اور لائف سٹوریز سنی ہو۔ سب ایک ہی بات ضرور کہتے ہیں، We have been lied about Islam۔ ہم سے اسلام کے بارے میں بہت جھوٹ بولا گیا تھا۔ جب کسی کا دل بدل جائے پھر اس کے اندر کے نور کو کوئی پروپوگنڈا نہیں بجھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ اللہ کے نور کو بجھانے کی ان کی بہت ہی کمزور کوشش ہے، جیسے منہ سے نکلنے والی ایک کمزور سی پھونک۔ جبکہ واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا ہر صورت۔ متم تمام سے، یعنی تمام الشیء انتہاء الی حد لا یحتاج الی شیء خارج عنہ، یعنی کسی شے کا اپنی میکسیمم اونچائی تک پہنچ جانا، پیک تک پہنچ جانا، تاکہ کوئی کمی، کوئی نقص باقی نہ رہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں حصول الشیء من کیفیت اور کمیت، کسی شے کا کوالٹی اور کوانٹٹی میں پورا حاصل ہو جانا، یہ اتمام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا کوانٹٹی میں بھی یعنی مقدار میں بھی، اور کوالٹی یعنی معیار میں بھی۔ تو کوانٹٹی یعنی اللہ تعالیٰ نے دین میں، شریعت میں جو بھی بھیجنا ہے وہ بھیج کر رہے گا۔ یہ آیت جو ہے یہ فتح مکہ سے پہلے کی ہے۔ واقعی میں حجت الوداع کے موقع پر دین مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم،
آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ ساتھ ہی یہ تو دین کا کوانٹٹی میں پورا ہونا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمانا تھا فرما دیا، ساتھ ہی دین کا بہترین معیار بھی سیٹ ہوا، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کو اپنے اسوہ حسنہ سے، اپنے عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیاری اور خوبصورت ثابت کیا۔ تو اب زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ گھریلو ہو، چاہے وہ معاشی ہو، معاشرتی، سیاسی، ہر معاملے میں دین اتمام حاصل کر چکا ہے، تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ سو واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو برا ہی لگے، چاہے ان کے مفادات کو کتنی ہی ٹھیس پہنچے، جس شے کو روکنے کی کوشش میں انہوں نے دنیا اور آخرت برباد کر دی، وہ شے پھر بھی اپنے کمال کو پہنچ گئی۔ سو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا الہدا اور دین الحق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے کل کے کل دین پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین کو برا ہی لگے۔ سو اب اس آیت کے 3 حصے ہیں۔ پہلے هو الذی ارسل رسولہ، وہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، یعنی اللہ نے۔ ویسے یہ سادہ سی بات ہے کہ اللہ ہی نے بھیجا رسول کو، مگر اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیا تھا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کی ہے اللہ کی ہر اس شے نے جو آسمانوں میں ہے اور ہر اس شے نے جو زمین میں ہے۔ سو یہ ایسے ہے کہ وہی تو ہے جس نے رسول کو بھیجا، وہ جس کی پاکی بیان کرتی ہے، جسے باکمال کہتی ہے آسمان اور زمین کی ہر شے، جو غالب ہے، یعنی غالب ہے، اس کی مرضی کے اوپر کسی کی مرضی نہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ کب آخری رسول بھیج دیں اور کس کو اپنا رسول چننا ہے، اور وہ الحکیم ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت پر ہے۔ سو رسول یعنی اللہ کا رسول، اس کا رسول ہے۔ یہ نہیں کہ یہ شخص خود سے رسالت کا دعویٰ کرے، نہ ہی کسی اور کے کہنے پہ، یہ اللہ کا رسول ہے، اس کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ سو ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دے کر بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جانے والے معجزے کو یہاں الہدا اور دین الحق کہا گیا۔ تو قرآن ہی میں قرآن کے بارے میں ہدن کا لفظ ہے، جیسے سورہ یونس میں ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدن۔ قرآن کے لیے قرآن میں ہدن کا لفظ ہے، ہدایت یعنی رہنمائی، اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے رہنمائی، توحید کیا ہے اس کی رہنمائی، شرک کیوں غلط ہے، آخرت کیوں ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کیسے آخرت کو بہت آسانی سے لا کھڑا کر سکتا ہے، سلسلہ رسالت اصل میں ہے کیا، ہر طرح کی رہنمائی قرآن میں ہے۔ تو قرآن کا بہت بڑا حصہ ہدن ہی تو ہے۔ 2/3 حصہ قرآن کا جو مکہ میں نازل ہوا وہ انہی ایمانیات کو سمجھاتا ہے، توحید پر ایمان، شرک کیوں غلط ہے، رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ سو اس کے علاوہ قرآن میں شریعت بھی ہے، سیٹ آف رولز، ڈوز اینڈ ڈونٹس، کیا جائز ہے اللہ کے ہاں اور کیا منع ہے۔ شریعت کو یہاں پر دین کہا گیا۔ دین کا مطلب ہی نظام ہوتا ہے، جزا اور سزا کا نظام۔ جیسے کہ کسی ملک میں قتل کی کیا سزا ہے، سگنل توڑنے کی کیا سزا ہوگی، اوور سپیڈنگ کا کتنا جرمانہ ہوگا، یہ ایک نظام ہوتا ہے، اسے ہی عربی میں دین کہتے ہیں۔ یہی لفظ سورہ یوسف میں ملک مصر کے جزا اور سزا کے نظام کے لیے آیا تھا، دین الملک، بادشاہ کا نظام۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رسول کو اس نے الہدا اور دین دے کر بھیجا۔ ایمان سے متعلق سوالوں کا جواب بھی اسی میں ہے، اور شریعت سے متعلق سوالوں کا جواب بھی اسی قرآن میں ہے۔ سو آپ دیکھیں کہ رسول جمع قرآن، یہ موضوع اس صورت میں بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد رکھنے کے لیے، اتحاد پیدا کرنے کے لیے رسول اور قرآن کے ساتھ جڑنا بہت ضروری ہے۔ سو آیت 6 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب رسول معجزے لے کر آئے، یعنی کیا، رسول جمع قرآن۔ سو آیت 8 میں بھی اسے ہی نور اللہ کہا گیا ہے، یعنی رسول اور قرآن مل کر ہی نور مکمل ہوتا ہے، نور ہدایت، قرآن کے احکامات اور ان کے مطابق رسول کا اسوہ حسنہ۔ اسی طرح سے آیت 9 میں بھی رسول اور قرآن کے کمبینیشن کو رسولہ بالہدا و دین الحق کہا گیا۔ سو امام فخر الدین رازی اپنی کتاب تفسیر رازی میں لکھتے ہیں کل قرآن آیت واحدۃ، کل کا کل قرآن ایک ہی آیت ہے، یعنی کہیں ربط ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔
تو سورہ صف کے بعد قرآن میں سورہ جمعہ ہے، اس میں رسول اور رسول کے معجزے کو کھل کر واضح کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسول، وہی تو ہے جس نے امیین کی طرف ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور اسی طرح سے ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں برائیوں سے دور کرتا ہے، انہیں ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے، الہدا دیتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب یعنی رولز، دین، نظام سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے۔ سو یہ قرآن اور رسول ان صورتوں کا، کانٹینیوس صورتوں کا ایک خاص موضوع ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، رسول اور اس کے ساتھ قرآن کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ رسول کو غالب کر دے کل کے کل دین پر۔ ظاہرہ عربی کا لفظ ہے اور اسے ایسے ایکسپلین کرتے ہیں الظاہر من کل شیء خلاف بطن، یعنی ظاہر ہونا یہ باطن کا متضاد ہے، جیسے کہیں گے ظہر الارض زمین کے اوپر اور بطن الارض زمین کے اندر، جیسے ہم اردو میں بھی ظاہر اور باطن کو متضاد لیتے ہیں، اور یہ ظاہر اور باطن اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے۔ مگر ظاہرہ جب علا کے ساتھ عربی میں آتا ہے تو اس کا مطلب غلبہ ہوتا ہے، جیسے فلان ظاہر علی فلان ای غالب علیہ، یعنی فلاں فلاں پر غالب آ گیا، اب دوسرے کا کوئی بس نہیں چلتا۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کو، اس کے اسوہ حسنہ کو دین کے ہر گوشے پر غالب کر دے، دنیا کا چاہے کوئی بھی نظام ہو، چاہے معاشی نظام ہو، معاشرتی نظام ہو، گھریلو نظام، جنگ کا میدان، ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ زندگی کے ہر میدان میں موجود ہو۔ اور یہ اسوہ حسنہ احمد ہے، یعنی زیادہ تعریف والا ہے۔ دنیا کی کسی انسان کے بارے میں اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں، کسی انسان کو اتنا اسٹڈی نہیں کیا گیا، کسی کے فالوورز اس کے جانے کے بعد بھی اتنی بڑی تعداد میں موجود نہیں ہیں، کسی کی بک کو اتنا نہیں پڑھا گیا، کسی انسان پر اتنی ریسرچ نہیں ہوئی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، رسول کا اسوہ حسنہ ہم میں موجود ہے، مکمل طور پر محفوظ۔ تو کرنا کیا ہے؟ ہم نے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے اس اسوہ حسنہ کو عملی اعتبار سے اپنانا ہے۔ اب اس آیت کو لے کر عربی تفاسیر میں تو مجھے نہیں ایسا ملا، لیکن ایشین قرآنک کلچر میں بڑی بڑی تقاریر ہیں کہ رسول کی آمد کا مقصد دین کو غالب کرنا ہے، تو ہمیں بھی اب دین کو غالب کرنے کے لیے قتال، اور بات تو صحیح ہے لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ صف۔ تو دین کو غالب کرنے کے لیے کیا ہماری صفوں میں اتحاد ہے؟ کیا ایک فرقہ اگر دین کو غالب کرنے نکلے گا تو دوسرے فرقے اس کے پیچھے بنیان مرصوص سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوں گے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کیا مہاجر اور انصار کے حساب سے صف بناتے تھے؟ جنگ میں یا نماز میں یا پھر سابقون اور آخرون کا فرق رکھا جاتا تھا صحابہ کے درمیان کہ یہ شروع کے مسلم ہیں، یہ بعد کے مسلم ہیں؟ سو دین کو غالب کرنے کے لیے پہلے ہمیں اسے اپنے دل میں غالب کرنا ہے، ہمیں اس کو خود اپنے اندر اتارنا ہے، خود کو اس کا عملی نمونہ بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ سو ہمیں خود کو بھی، آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے، اور اس کا بہترین ذریعہ قرآن ہے، پھر ہی ہم کوئی بڑا کام کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، دین تو غالب آ کر رہے گا زندگی کے ہر میدان میں، چاہے مشرکین کو برا ہی لگے۔ سو آیت نمبر 8 اور 9 میں ایک جیسی بات ہو رہی ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ تو کریہ یعنی کراہیت محسوس ہونا، برا لگنا۔ تو کافرون اور مشرکون کے استعمال میں فرق ہے۔ کافر یہ عربی میں فرق ہے، اصل میں کافر عام ہے اور مشرک خاص۔ مشرک شرک کرنے والے کو کہتے ہیں، اور کافر میں مشرک بھی شامل ہے، یہود اور نصارہ بھی شامل ہیں، اسی طرح سے جس نے نماز چھوڑی اس نے بھی کفر کیا۔ سو کیونکہ کافر کفر سے ہے، جس کا مطلب ہے کفران نعمت، نا شکری کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نور اللہ نعمت کے طور پر دیا، اور جو شخص اسے ہی بجھانے میں لگا ہوا ہے، یہ ناشکری والا رویہ ہے۔ پھر اسی مناسبت سے، انہی دونوں الفاظ کی مناسبت سے آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 8 اور 9 کے فرق میں آپ کو عام اور خاص کا فرق نظر آئے گا۔ آیت نمبر 8 جو ہے عام الفاظ کو، اور آیت نمبر 9 خاص الفاظ کو استعمال کرتی نظر آئے گی۔
جن باتوں کو آیت نمبر 8 میں جنرل طور پر بیان کیا گیا، آیت نمبر 9 انہی کو ایکسپلین کر رہی ہے. جسے مثال کے طور پر یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے اپنے منہ کی پھونک سے. سو نور اللہ کیا ہے؟ اگلی آیت وضاحت کری ہے. رسولہ بالہدا و دین الحق، رسول ہدایت اور شریعت کا نظام جس سے دنیا میں ہدایت یعنی نور پھیلے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 8 میں واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو ہر صورت اتمام دے کر رہے گا. کیسے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کل کے کل نظام پر رسول کے اسوہ حسنہ کو غالب کر کے، تاکہ حجت پوری ہو جائے، کسی کے پاس ایکسکیوز نہ رہے، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو، معاشی زندگی، سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے، ہر طرح کا عمل موجود ہو. عمل اس صورت کا ایک اہم موضوع ہے. تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ شریعت کے احکامات مجھے پتہ نہیں تھے، قرآن میں سب موجود ہے. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ان پر عمل کیسے کرنا تھا مجھے اصل میں سمجھ ہی نہیں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پوری طرح سے موجود ہے اور زندگی کے ہر میدان میں غالب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 8 میں وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو چاہے برا ہی لگے. تو کافر عام ہے جو اس آیت کے مزاج کے عین مطابق ہے. اور دوسری آیت میں فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یعنی کہ شرک جو ہے وہ مشرک مخصوص لوگوں کو کہا جاتا ہے، جو آیت 9 کے مزاج کے بالکل عین مطابق ہے. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.